السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی ما علم وہدانا للدین الاقوم وسلک بنا السبیل الاسلم وصلی ربنا وبارک وسلم علی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم سیدنا ونبینا وشفیعنا ووکیلنا وکفیلنا وعوننا ومعیننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا ومولانا ومالکنا محمد مالک الارض ورقاب الامم وعلى آلہ وصحبہ اولو الفضل والفید والعطاء والجود والکرم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب نجوم رہنما ہیں، کشتی ہے آل مصطفی، جان و دل تیرے قدموں پہ وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا۔ وہ مرتبہ میں جو ہیں وہ برابر نہیں ہے، کن کے برابر نہیں ہے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ کیا کیا؟ خرچ کیا، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ جو ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنی جانوں کو قربان کیا، وہ جو ہیں وہ مرتبہ میں ان سے بڑے نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ لیکن اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ وہ جو ہے سب کے ساتھ میں نے اچھا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے قبل ہوں یا فتح مکہ کے بعد ہوں، جو پہلے ایمان لائے، پہلے جنہوں نے خرچ کیا، پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جو بعد میں ہیں میں نے سب کے ساتھ اچھا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جل وعلا کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرو گے اللہ جل وعلا کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل وعلا صحابہ کرام کی دو قسمیں بیان فرما رہا ہے۔ ایک وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل جو ہے جہاد کیا، جانوں کو قربان کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہیں، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، خرچ کیا۔ لیکن اللہ جل وعلا فرماتا ہے جو دونوں کا جو مقام ہے میرے نزدیک جو ہے وہ صرف جنت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم کہتے ہو نا، اور جو کچھ تم ان کے بارے میں کہو گے، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ جل وعلا سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 102 میں
کہ لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتہت انفسهم خالدون، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو ہیں جن کے ساتھ میں نے اچھا وعدہ کیا ہے وہ جہنم کی بھنک بھی نہ سنیں گے، جہنم کی آواز بھی نہ سنیں گے۔ جب ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا، وہ جب عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے تو جنت میں وہ جہنم کی بھنک بھی نہ سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی من مانی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اور انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔ وہ جو روز محشر کی ہولناکیاں ہیں، روز محشر کا جو غم ہے، اللہ جل وعلا فرماتا ہے انہیں غم نہ دے گا۔ وہ جو غم ہے انہیں کچھ بھی نہیں غم دے سکتا وہ۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہے۔ صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جو بعد والے ہیں سب کے ساتھ اچھا وعدہ میں نے کیا ہے، سب کے سب سچے مومن ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے وہ پیارے یار ہیں، وہ پیاری جماعت ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نبی کریم علیہ السلام سے بغیر واسطہ کے جو ہے فیض حاصل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے ڈائریکٹ جو ہے آپ سے قرآن مجید پڑھا، آپ سے حدیث سیکھی، آپ کی ایک ایک ادا جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کی، نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے۔ اور صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے ذریعہ سے ہم تک اسلام پہنچا، انہی نے ہمیں کلمہ پڑھایا، انہی کے صدقے سے ہمیں آج کلمہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، انہی کے صدقہ سے جو ہے آج ہم اللہ جل وعلا کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، آپ فرماتے ہیں کہ جو کسی کو فالو کرنا چاہے، جو کسی کی پیروی کرنا چاہے تو وہ کس کی پیروی کرے؟ وہ اس کی پیروی کرے جو دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ جو ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں کون ہیں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جو زندہ ہے نا ابھی، وہ ان میں سے کوئی بھی فتنہ سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فتنہ سے کوئی بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ ہاں، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے انہی کو فالو کیجئے، انہی کی پیروی کریں، انہی کی اتباع کریں۔ اور وہ کون ہیں جنہیں فالو کیا جائے، جن کی اقتداء کی جائے، جن کی جو ہے ان کی جو ہے صحبت اختیار کی جائے، جن کی سیرت کو اپنایا جائے، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، وہ اصحاب رسول ہیں، وہ اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ اور ان کی شان کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابرھا قلوبا، وہ دل کے بڑے نرم ہیں، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور علم میں بڑے بلند مرتبہ پر فائز ہیں، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور بے جا تکلف سے بچتے ہیں۔ اور کیا آگے فرماتے ہیں اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ لِإِقَامَةِ دِينِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب کی صحبت کے لیے چن لیا اور اس کے دین کے لیے انہیں چن لیا۔ آگے فرماتے ہیں فَعَارَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبَعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اب فرماتے ہیں کہ بس ان کی جو ہے ان کی شان کو پہچانو، ان کی قدر کو جانو، ان کی جو فضائل جانو، وَاتَّبَعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کی سیرت کو فالو کرو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جتنا تم سے ہو سکتا ہے ان کے اخلاق من اخلاقہم وسیرہم، ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو، اس لیے کانوا علی الہدی المستقیم،
اس لیے کہ وہ اللہ جل وعلا کی طرف سے مستقیم پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں، میرے پیارے یاروں کے بارے میں انہیں برا بلا مت کہنا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا مت کہنا۔ آقا فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں ایک مد، ایک مشت جو ہے، ایک مٹھی جو ہے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیے اس کو بھی نہیں تم پہنچ سکتے ہو۔ اتنی ان کی شان ہے، ان کا یہ جو عمل ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور آگے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام ولا نصیفہ، وہ ایک مشت کیا، ایک جوک جو ہے، ایک مٹھی کیا، بلکہ اس کے تم آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کی شان ہے کہ وہ ان کا عمل جو ہے اتنا مبارک عمل ہے کہ وہ اگر ایک جو ایک مشت ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو پوری امت جو ہے ان کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ آگے نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کی شان کے بارے میں، ان کے صحابہ کرام کی کیا شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ جل وعلا نے روز ازل سے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ جل وعلا نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کے دلوں کو جانچا تو فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے زیادہ مبارک دل کسی کا نہیں پایا۔ فاصطفاہ وبعثہ برسالتہ، تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو چن لیا اور رسالت و نبوت سے نوازا۔ پھر اللہ جل وعلا نے ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر فرمائی نبی کریم علیہ السلام کے دل اطہر کے بعد، پھر لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فوجد قلوب اصحابہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے صحابہ سے بڑھ کر کسی کا دل مبارک نہیں پایا، خیر قلوب العباد۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، آقا فرماتے ہیں فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، ان دین ہی، ان کے دین کی طرف سے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوا ارضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آزاهم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آز اللہ فیوشک اللہ ان یاخذہ۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے جانے کے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت ہی کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو انہیں ایذا دے اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے انہیں مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اللہ کو ایذا دی اللہ جلد اسے اپنے عذاب میں گرفتار کرے۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہیں نبی کریم علیہ السلام کس طرح ان کی شان بیان فرما رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے مطلق صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا، کسی ایک صحابی کی بھی نفی نہیں فرمائی، چاہے وہ صدیق ہوں، چاہے وہ عمر ہوں، چاہے وہ عثمان ہوں، چاہے علی ہوں، چاہے عبیدہ بن جراح ہوں، چاہے طلحہ ہوں، چاہے زبیر ہوں، چاہے سعید ہوں، چاہے سعد بن ابی وقاص ہوں، چاہے عمار بن یاسر ہوں، چاہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہوں،
الغرض 1,24,000 صحابہ کرام کے بارے میں آقا نے فرمایا. آگے کیا فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم، میرے سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. لا نتکلم فیہم الا بخیر، ان کے بارے میں جب بھی گفتگو کرو بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرو، خیر کے ساتھ ان کا ذکر کرو، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میرے لیے چن لیا ہے. اور آقا فرماتے ہیں سب سے مبارک میرا زمانہ ہے. آقا فرماتے ہیں جو ہے سب سے مبارک جو ہے میرا زمانہ ہے. پھر اس کے ساتھ جو ملا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آقا فرماتے ہیں سب سے مبارک میرا زمانہ ہے، اور جو اس کے ساتھ ملا پھر جو اس کے ساتھ ملا وہ زمانہ ہے. اور آقا فرماتے ہیں طوبی من رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طوبی، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں فرما دیں وہ جنتی ہیں، اور اللہ جل وعلا فرما دے جن کے ساتھ اچھا وعدہ فرما دے، تو کوئی دنیا کا بشر جو ہے ان کے بارے میں کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا. کسی کو جرت نہیں ہے، کسی کو طاقت نہیں، کسی کو اتھارٹی نہیں دی گئی کہ آپ جو ہیں کسی صحابی کی نفی کریں کہ وہ معاذ اللہ رب العالمین منافق تھا، اور کسی صحابی کے بارے میں آپ جو ہے پیمانہ لے کر کے وہ جو ہے ٹیپ لے کر کے آپ موازنہ شروع کر دیں کہ یہ صحابی صحیح نہیں تھا. آپ کے پاس کیا آلہ ہے، کون سی اتھارٹی آپ کے پاس، کس نے آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ کسی صحابی کے بارے میں نفی کریں اور کسی صحابی کا ایمان جو ہے آپ ان سے ایمان کی نفی کریں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ جو ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں، سب متقی ہیں، سب پرہیزگار ہیں، اور ان کے عمل کے برابر کوئی سی امت میں سے کسی کا عمل نہیں پہنچ سکتا. یہاں تک کہ کوئی غوث قطب جو ہے کوئی بلکہ تابعی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ جل وعلا نے مجھے چن لیا. اور آقا فرماتے ہیں واختار لی اصحابا و اصہارا، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام کو چن لیا اور میری سسرالی رشتہ داروں کو چن لیا. اور آقا فرماتے ہیں ایک ایسی قوم آئے گی، سیأتی قوم، ایک ایسی قوم آئے گی یسبونہم وینقصونہم، آقا فرماتے ہیں ایک ایسی قوم بھی آئے گی ان قریب جو ہے قرب قیامت، ایک ایسی قوم آئے گی جو انہیں لعن طعن کرے گی، انہیں سب و شتم کرے گی. تو آقا فرماتے ہیں فلا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. آقا فرماتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تم نے، ان کے پاس نہ بیٹھنا ہے، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ ان کے پاس جا کر کے ان کی جو ہے عیادت کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نہ ان پر نماز پڑھنی ہے، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا یضلونکم ولا یفتنونکم. آقا فرماتے تم بھی وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ان کو اپنے پاس سے دور رکھو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. کیا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جو ہیں آقا فرماتے ستارے ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کو بھی فالو کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو کوئی ایسا ستارہ نہیں ہے آسمان پر کہ جو چمکتا نہ ہو، جو نور نہ بکھیرتا ہو، جو روشنی نہ دیتا ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی صحابی ایسے نہیں ہے، کوئی آپ کا یار ایسا نہیں ہے کہ جو نور نہ فراہم کرتا ہو، جو آگے نہ ہدایت لوگوں کو دیتا ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ سب ستارے ہیں، ہدایت کے آسمان کے جو ستارے ہیں، جس کو بھی فالو کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب کسی صحابی کی اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس میں نفی نہیں فرمائی کہ کون جو ہے وہ ستارہ نہیں ہے ہدایت کا اور کون نہیں ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب ستارے ہیں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں سیدنا حضرت ابن برید سے ہے، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات من اصحابی بارض جعل شفیعا لاہل تلک الارض. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے جس صحابی کا جس زمین پر انتقال ہوگا روز محشر وہ ان لوگوں کی شفاعت فرمائے گا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ہے یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے جو ہیں یہ امان ہیں، یہ اس کے لیے اس کی حفاظت کا سبب ہیں. جب ستارے نہیں ہوں گے
تو آسمان پر وہ آئے گا جو اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آسمان جو ہے وہ بکھر جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جو ہوں اپنے صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ امان ہوں، اور جب میں نہیں ہوں گا تو میرے صحابہ کرام پر وہ آئے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی آپس کی مشاجرات اور میرے صحابہ کرام میں اختلاف، اور میرے صحابہ کرام پر آزمائشیں آئیں گی۔ اور آقا فرماتے ہیں جب میرے صحابہ نہ ہوں گے تو امت پر وہ آئے گا جو امت سے وعدہ کیا گیا، یعنی میرے صحابہ جو میری امت کے لیے امان ہیں، میرے صحابہ نہ ہوں گے تو کیا امت پر آئے گا، یعنی کذب کا، فتنوں کا ظہور ہوگا، جہالت کا دور دورہ ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بد مذہبوں کا دور دورہ ہوگا۔ میرے صحابہ جو ہیں اس امت کے لیے امان ہیں، میرے صحابہ کی قدر کو جانو۔ صحابہ کرام وہ مبارک جماعت ہے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ستارے ہیں، اور یہ جو ناؤ ہے وہ میری عطرت ہے، میری اہل بیت اطہار ہیں، اور جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس کشتی میں سوار ہو گیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی تھی اس میں جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے میرے صحابہ کرام کا بھی ادب کرو، میرے صحابہ کرام کی قدر جانو، میرے جانے کے بعد انہیں برا بلا نہیں کہنا، اور میری آل پاک کی بھی جو ہے ان کی بھی قدر کرو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے در والوں کی بھی جو ہے قدر کیجئے، ان کی بھی تعظیم ضروری ہے، ان کی نسبت کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھر والے ہیں ان کے بھی نسبت کا لحاظ رکھا جائے، ان کا بھی ادب و احترام کیا جائے۔ جب بھی ان کا ذکر آئے تو اپنی زبانوں میں بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہیے، اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔